السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک آڈٹ رپورٹ ہے 2019-20 کی منسٹری آف کمیونیکیشن کے ایک ڈپارٹمنٹ کی ہم آج آڈٹ رپورٹ دے رہے ہیں اور وقفے وقفے سے ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دیتے رہیں گے. یہ NHA ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں, اور یہ مراد سعید صاحب کی منسٹری ہے جو کہ موجودہ حکومت کے بہت اہم اور وزیر اعظم کے بہت قریبی ساتھی مانے جاتے ہیں. ان کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ریگولیٹیز ہے وہ ہم آپ کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں, ذرا دیکھیے. Top 10 irregularities in National Highway Authority Audit Report 2019-20. Excess expenditure beyond the validity period of revised PC1 provision 5,554.36 million रुपए. Unjustified inclusion of escalation 4,860 million रुपए. Unauthentic unjustified payment of deviation of specification 4,009.349 million रुपए. Non-utilization of funds, non-achievement of objectives of development grant 2,398.713 million रुपए. Overpayment due to non-deduction on account of reduced quantities of grouted riprap 2,270.299 million रुपए. Non-crediting the saving by making downward adjustment due to economizing the detailed design and overpayment due to inclusion of higher percentage in the construction cost 2,228.436 million रुपए. Revenue loss due to non-regularization of existing amenities on right of way 2,190.351 million रुपए. Release of supplementary grants of rupees 1,152.598 million रुपए and surrender of rupees 2,124.473 million after cut-off date. Irregular payment of mobilization advance against conditional bank guarantee without bank guarantee 1,911.42 million रुपए. Non-payment of guaranteed payment by the concessionaire to NHA 1,900 million रुपए. Top 10 total amount 29,447.02 million rupees. 91 other cases irregularities in the audit reports are also included that amount to rupees 23,676.85 million रुपए. All total amount is 53,123.87 million rupees. اس میں جو ٹاپ 10 irregularities ہے وہ تو دکھا دیا کیونکہ ٹائم کم تھا, اور باقی 90 اور irregularities ہیں اس کے حوالے سے. یہ اب آپ کو میں, یہ تو روپیز میں تھا, ملین, اس میں اب آپ کو ڈالر میں ہے, وہ ذرا سا میں دکھا دوں پھر آگے چلتے ہیں. Irregularities in National Highway Authority in US dollar audit report 2019-20. US dollar 6.7 million, US dollar 1.372 million, US dollar 0.321 million, US dollar 0.174 million. Total amount US dollar 11.103 million. ناظرین, یہ تقریباً 8 ارب کے قریب جو ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ منسٹری آف کمیونیکیشن میں صرف ایک سال میں یہ ریگولیٹیز ہوئی ہے 8 ارب روپے کی. اور یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف کمیونیکیشن. منسٹری آف کمیونیکیشن بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ منسٹری ہے مراد سعید صاحب کی, جن کو شروع میں اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا, اور چند مہینوں میں, صرف چند مہینوں میں یہ کہہ کر کہ ان کی شاندار کامیابی کی بنیاد پر ان کو فیڈرل منسٹر بنایا جا رہا ہے. تو یہ ہم نے چند چیزیں لائے ہیں. اس سے آگے بھی ہم بہت سے اہم ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اور بہت سی اہم منسٹری ہے, ان کی بھی ریگولیٹیز ہم لائیں گے آپ کے سامنے, جس میں اربوں روپے کی irregularities ہے, اربوں اور کھربوں روپے کی irregularities سامنے آئے گی, وہ ہم آئندہ پیش کریں گے. تو یہ صورتحال ہے, یہ تھوڑا سا ہمیں بتانا تھا. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں صدیق الفاروق سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نون, آپ کا شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر میاں محمد عتیق متحدہ قومی مومنٹ پاکستان, آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
احمد جواد صاحب مرکزی سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر شاہد سید صدر سندھ عوامی نیشنل پارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بھی شکریہ۔ ایک چھوٹے سے بریک، ناظرین واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک تصحیح ہم ضرور کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ تصحیح یہ ہے کہ جو اس وقت این ایچ اے کی ارریگولرٹیز دکھائی گئی ہے آڈٹ اس میں، تو یہاں پر جو کچھ کیلکولیشن کی بنیاد پر جو آپ کو بتایا گیا، اب کلیئر فگر ہم بتا دیتے ہیں، اور وہ ہے آپ کے 53,123.87 ملین روپیز ایک طرف اس کی ارریگولرٹیز ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہے 11.103 ملین ڈالر کی جو ہے ارریگولرٹیز ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ آج کی ٹاپک کے لحاظ سے بھی ہے، اس کو ہم دکھاتے ہیں، پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے دو پیکج ہے، دونوں دیکھتے ہیں۔ عوام حکومت کی چوری، اس کی کرپشن اور اس کی نااہلی کی قیمت عوام مہنگائی سے دے رہی ہے۔ بیچارے مزدور مر رہے ہیں آج کل، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، بیچارہ مہنگائی میں ڈوب رہا ہے۔ تنخواہیں کدھر گئی؟ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے۔ میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا۔ ناظرین ایک اور ابھی خبر آپ کو آج ملی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے ایم این ایز کے لیے 15 کروڑ روپے جو ہے 15 کروڑ روپے سینکشن کر دیے ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لحاظ سے۔ اب یہ ذرا سا پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 94 ارب روپیہ یہ شاہد خاقان عباسی نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ نون لیگ کے ایم این ایز کو دے رہا ہے۔ یہ ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے۔ کون سی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں؟ وہ تو بلدیات کا کام ہوتا ہے۔ چیف منسٹر سارے پیسے وہ خرچ کرتا ہے، جدھر مرضی چاہے وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ ڈیوالو کرنی ہے ساری اسپینڈنگ، ڈائریکٹ الیکٹ کروانے ڈسٹرکٹ کے ناظم، اور کوئی ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دینا۔ جی صدیق الفاروق صاحب سے بات شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ دو دیکھا آپ نے، سنا ہوگا آج بجلی کی قیمت بھی یونٹ بڑھ گئی ہے، گیس کی تو بڑھ رہی ہے، پیٹرولیم کے حوالے سے بھی پیٹرول کی بھی بڑھ چکی ہے، انفلیشن ریٹ 11.6 تقریباً ہو چکا ہے، اور جو صورتحال ہے یہ 15 کروڑ روپے جس کے اوپر میں نے وزیر اعظم کی سخت ترین اسٹیٹمنٹ اور سرزنش بھی سنائی ہے جو ریلیز ہو گیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم جیسے بھی بن گیا، یہ ایسا عہدہ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے کوئی آدمی ذرا دیکھے تو صحیح کہ اس کا قول کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ پھر ریاست مدینہ کا نعرے لگانے والا آدمی کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ یہ ابھی جو 25 کروڑ روپے 15 کروڑ روپے فی ایم این اے، اگر پہلے کرپشن تھے شاید خاقان نے دیے، تو اب یہ کیا عمران خان صاحب کے ایم این اے فرشتے ہیں، یا یہ خود فرشتے ہیں، یا یہ جو ایک ان کے محکمے میں 53 ارب روپے کی کرپشن صرف کمیونیکیشن میں آ گئی ہے، اور یہ آڈٹ رپورٹ ہے اس وقت کی، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، آپ نے ایک رپورٹ دکھائی ہے۔ ابھی آپ نے مہنگائی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بیانات دکھائے ہیں۔ بجلی ہمارے دور میں 8 روپے یونٹ اب ہو گئی ہے 20 روپے یونٹ، اور ساتھ یہ نہیں ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو 1200 ارب کا تھا وہ دے دیا ہو، سرکولر ڈیٹ بھی اب 2500 ارب سے اوپر ہو گیا، دگنے سے اوپر ہو گیا۔ یا تو آپ نے بجلی 2.5 گنا مہنگی کر دی ہے،
تو سرکولر ڈیٹ دے کے کچھ بچت ہو گئی ہوتی. کچھ اب آپ نے بجلی کا ریٹ کم کر دیا ہوتا, کچھ گیس کا نرخ کم کر دیا ہوتا, وہ گیس بھی نہیں مل رہی. اب ایک بات مانی کہ وہ جی گیس کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی. بھائی آپ نے چینی چور نہیں پکڑے, آپ نے گندم چور نہیں پکڑے, دوائیوں والے نہیں پکڑے, آپ نے اتنے معلم جبا اور اتنے ریفرنس ہیں وہ کوئی نہیں پکڑے. آپ احتساب نہیں چھوڑوں گا, پکڑوں گا. راتوں رات آپ صدارتی آرڈیننس لے آئے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے, احتساب قوانین میں, نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے. وہ اب 8 مہینے تک چلیں گے, شاید 3 مہینے, ابھی 4 مہینے یا 3 مہینے یا 2 مہینے ابھی باقی رہتے ہیں. ہم سے پوچھ کے یہ NRO کس نے دیا, کس کو دیا, ایک بات وہ کہتے ہیں نا ساری باتوں کی ایک بات, وہ یہ ہے, یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں گل مکدی مکائیے, وہ یہ ہے کہ حضور اپنے اقوال زرعی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں. اگر اس سارے چہرے پہ, معذرت جواد صاحب سے, اگر اس سارے چہرے پہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کالک نہیں مل دی تو پھر مجھے آپ جو ہے نا پکڑ لیں. ٹھیک ہے, میں احمد جواد صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. احمد جواد صاحب, ایسے بے شمار کلپس میرے پاس موجود ہیں جس میں عمران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے قوم سے وعدے کیے تھے اور اسی بنیاد پر قوم نے ان کو ووٹ دیا ہے, حالانکہ یہ مانتے نہیں ہیں اپوزیشن والے. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں سر, یہ بل 3.34 روپیز یونٹ بڑھا دیا گیا, 15 کروڑ کی آپ نے اسٹیٹمنٹ ابھی. سر کیا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایسی ہے عمران خان کی جو 2.5 سال میں انہوں نے پوری کی ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جو MNS کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دکھائی تھی, اسی سٹیٹمنٹ کے اندر ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کام لوکل گورنمنٹس کا ہے. لیکن آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس وقت کسی بھی صوبے میں لوکل گورنمنٹس تو ہیں نہیں. اگر اس سال کا کوئی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس کو کرنا چاہیے تو وہ کہیں نہ کہیں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ جب لوکل گورنمنٹس آ جائیں گی تو اس کے بعد جو پیسہ ہوگا ڈیولپمنٹ کا, جو کانسٹیچوئنسیز کا ہے, وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر دیکھیں گے تو وہ ایسا ہی محسوس ہوگا کہ شاید جو چیز عمران خان نے اس وقت کہی تھی اب اس کے برعکس کر رہے ہیں. لیکن یہ تو عوام کا پیسہ ہے جو کہ ہر سال بجٹ میں آپ کو جو لوکل ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, جس میں گلیاں پکی کرنی ہے, جس میں جو بھی ایک گاؤں میں, شہر میں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, اس کو لوکل گورنمنٹس کے ذریعے کیا جاتا ہے, اس کا بجٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت کوئی لوکل گورنمنٹ موجود نہیں. سر سندھ میں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات جو صدیق الفاروق, جی کراچی میں نہیں ہے سر لوکل گورنمنٹ. دیکھیں لوکل گورنمنٹ تو سارے پاکستان میں ختم ہو چکی ہوئی ہیں اس وقت. سب اب کراچی میں نہیں ہے لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے لیے اب انتظار کیا جا رہا ہے. سر کراچی میں لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں. ایڈمنسٹریٹر تو آپ نے نومینیٹ کیا ہوا ہے, جی ایڈمنسٹریٹر نومینیٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا, لیکن یہ ہے کہ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں اگر یہ ایڈمنسٹریٹر ہے تو یہ فنڈز ایڈمنسٹریٹر نے بھی تو وہی کام کرنا ہے. آتے ہی ایک جملہ, جی سر ڈاکٹر دانش صاحب, ایک جملہ, جی سر, آتے ہی عمران خان کے لیے. لیکن میرا خیال ہے پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں لوکل باڈیز صاحب, میرا خیال ہے پھر آپ بات کر لیں, میں تو خاموشی سے آپ کی بات سن لیتا ہوں. نہیں کرائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے, چلے جواد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جواد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی جواد صاحب. جی دیکھیں صدیق الفاروق صاحب, تھوڑا سا حوصلہ بھی تو رکھیں نا. آپ نے پوری کہانی, پورا افسانہ بھی سنا دیا, کوئی کیلکولیشن بھی سنا دی ساری کچھ, تو اب سن بھی تو لیں کچھ, تھوڑی دیر صبر سے. اب صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے جی ہمارے دور میں 8 روپے سینٹ جو ہے بجلی ملتی رہی ہے. یہ اب آپ خود ریکارڈ جا کے چیک کر لیں کہ فیول بیسڈ, پیٹرول بیسڈ بجلی جو سی ہے, کون سی 8 روپے سینٹ جو ہے پچھلے 20 سالوں میں یا پچھلے 25 سالوں میں کوئی 8 روپے سینٹ کے اوپر, 8 سینٹ کے اوپر جو ہے فیول بیسڈ انرجی جو ہے وہ کاسٹ کرتی ہو. وہ تو جو آپ کے IPPs کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ 20 سینٹ سے اوپر ہوئے ہیں, وہ 25 پہ بھی ہیں, وہ 27 پہ بھی ہیں, وہ 18 پہ بھی ہیں. تو یہ 8 سینٹ والی جو بات یہ کر رہے ہیں, یہ تو جو ہے ایون جو انہوں نے سولر کے انہوں نے جو سائن کیا, ایک پروجیکٹ انہوں نے سائن کیا بہاولپور کے قریب 100 میگا واٹ کا,
اس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ 8 سینٹ سے زیادہ تھی. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور پیٹرول بیسڈ جو انرجی ہے وہ یہ 8 سینٹس پہ بات کر رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آپ آئی پی پیز کے ایگریمنٹ نکال کے اور جو بھی پیمنٹس آئی پی پیز کو ہوئی ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں, اس میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ریٹس کا. تو یہ تو آئی تھنک ایک بڑی ڈس انفارمیشن والی بات ہے. اب ہم بجلی کے ریٹ کیوں مہنگے کر رہے ہیں؟ ہم تو انہی آئی پی پیز کو دوبارہ سے ان کے ایگریمنٹس کو ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن ایگریمنٹس کو پچھلے 20 سال میں کسی نے ٹچ نہیں کیا. یہ وہی ایگریمنٹس ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس ملک میں عوام کا خون چوسا گیا. یہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہم بھی فیس کر رہے ہیں, ماضی میں بھی فیس کیا گیا, یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ان آئی پی پیز کے جس طرح سے ایگریمنٹس کیے اور کسی نے جرت نہیں کہ ان کو ریویو کیا جائے, ان کو دوبارہ ڈسکس کیا جائے. اب جو ہمارے پاس انرجی کا اگر 18,000 یا 20,000 جو میگا واٹ جو ہمارے پاس فیول بیسڈ انرجی کا جو سسٹم ہے وہ اوور نائٹ تو ریپلیس ہونے سے رہا, اس کو کب ہائیڈل سسٹم سے کیا جائے گا ریپلیس یا آلٹرنیٹ انرجی سے کیا جائے گا, یہ ایک گریجول پروسیس ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہی ہو سکے گا. اور جب تک بجلی ان آئی پی پی ایگریمنٹ سے جو کہ پچھلے 20 سال میں ہوئے ہیں انہی کی بنیاد پہ ہم وہ بجلی پروڈیوس کر کے عوام کو پہنچانے کی, اور اس میں جو سبسڈی پاسبل ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن پیٹرول کی پرائسز اس کا بھی انحصار ہے ان کی قیمتوں کے اوپر. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے ساتھ تو نہیں ریلیٹ کیا جا سکتا. ہاں, جنہوں نے یہ آئی پی پیز ایگریمنٹ سائن کیے تھے ان کی پرفارمنس سے ضرور ریلیٹ کیا جاتا ہے. آپ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک میرا سوال, پھر میں صدیق صاحب آ رہا ہوں, صرف ایک سوال کہ اگر آئی پی پیز کا ایگریمنٹ, آپ کی حکومت میں کئی ایگریمنٹ آپ چینج کر سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں, تو کیا وجوہات ہے کہ آپ آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کو ری ایگریمنٹ کر رہے ہیں سر؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے بالکل اس وقت ہم ایک نیگوشیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ میرے سوال کا احمد جواد صاحب میرے سوال کا جواب دیں. نیگوشیٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے, لیکن یہاں تو سر سارا کا سارا آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے بجلی ریٹ بنا دیا. اس وقت ٹوٹل آپ کی معیشت ڈیپینڈ کر رہی ہے اے ڈی بی پہ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے اکنامک کنسلٹنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا کنٹرول ہے سر. ابھی تک آپ آئی پی پیز کے اوپر دوسری گورنمنٹ کے اوپر تو الزامات لگا رہے ہیں, لیکن 2.5 سال میں آپ ایک آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کو تبدیل نہیں کر سکے, بند نہیں کر سکے, اس کو واپس پھینک نہیں سکے کہ بھائی ہم اتنی مہنگی بجلی ان چیزوں سے کیوں بنائیں, ہم دوسرے ذرائع کیوں نہیں استعمال کریں. سر تھوڑا مختصر, میں پھر آگے جاتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ ان آئی پی پیز کے ایگریمنٹ پڑھیں تو ان کی جو اس کے بارے میں جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ہے اس کے لیے بھی جو کوٹ دی گئی ہے وہ بھی لنڈن کی کوٹ ہے, وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. یعنی یہ آپ اگر ان ایگریمنٹس کو بالکل ون سائیڈڈ اگر آپ ان کو کینسل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس میں آپ کو کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. آپ کو وہ قانونی نکات جو کہ شامل کیے گئے, اور یقیناً وہ جو پاور کوریڈورز کے اندر جن کا مفاد وابستہ تھا ان آئی پی بیز کے ایگریمنٹس کے ساتھ, انہوں نے ان ایگریمنٹس کو اتنا سٹرونگ بنایا کہ آپ ان کو آل ٹوگیدر نہیں ایک دم سے ریجیکٹ کر سکتے, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر ایک کام کر دیں, آپ ان کے ساتھ ایک کام کر دیں سر, میں آگے جا رہا ہوں, میں اپنے اس کے جاتا ہوں. 72 بلین جو ڈالر ہے وہ آپ کا کے ایس سی نے عوام کو واپس دینا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پرائم منسٹر کو یہ کہیں کہ 72 بلین ڈالر جو ہے وہ عوام کا پیسہ, جو کہ اب آپ کی 2.5 سال کی حکومت میں تقریباً 100 بلین سے زیادہ ہو چکا ہے, آپ کے ایس سی یعنی جو عارف نقوی صاحب ہیں ان کو واپس کیوں نہیں کرتے سر؟ کیوں نہیں وہ پیسہ سوئس آردن کو واپس کرتے ہیں, عوام کو آپ کے وزیر اعظم کے ٹیبل پہ پڑا ہے, کیوں نہیں دیتے سر؟ اور میرا چیلنج ہے سر, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا تو میں اینکرنگ چھوڑ دوں گا. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ اینکرنگ چھوڑیں, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سے اسی طرح سے سوال کرتے رہیں. دیکھیں میرے پاس تو کوئی اس وقت کے ای ایس سی کی نہ تو میرے پاس کوئی آڈٹ بک سامنے پڑی ہے, نہ ان کی کوئی آڈٹ شیٹ پڑی ہوئی ہے, اور نہ میرے پاس سوئی سدرن گیس کی کوئی آڈٹ. بس میں آگے چلتا ہوں, آپ نے اپنا جواب دے دیا,
اور ظاہر ہے میں یہ جواب کے بعد آگے نہیں جا سکتا آپ کے لیے، لیکن یہ ایک نیوز ہے جو آ گئی ہے، وزیر اعظم سن رہے ہوں، نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آئے تو اس کی انفارمیشن ضرور لیجئے گا سر، مہربانی ہوگی۔ عتیق صاحب کیا کہتے ہیں لوکل باڈیز پہ 15 کروڑ اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے، کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھیے، یہ میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں اس چیز کو اس طرح، پہلی جو بات ہے بھائی جہاں سے شروع کروں گا کہ میں ہوں، آپ ہو، کوئی ہو پورے پاکستان میں، وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذات پر کسی قسم کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ میں لگا رہا ہوں سر، میں لگا رہا ہوں، میں لگا رہا ہوں سر، آپ مجھے اجازت دینا، میں لگا رہا ہوں۔ پھر وہ الگ سے بات کر لیتے، میری گزارش۔ کیسی باتیں کرتے ہیں سر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے ذات کے اوپر، بھائی جن لوگوں کی ذات کے اوپر آپ نے الزام لگایا 2.5 سال میں آپ نے کیا نکالا ہے اب تک؟ سر میں اس پر آ رہا ہوں، میری گزارش تو سنیے۔ اور میں صرف ایک بولتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس جس کے سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، یہ جملہ واپس لیں سر، آپ یہ آپ جملہ واپس لیں۔ نہیں سر، نہیں، یہ آپ جملہ واپس لیں۔ یہ میں اس دن واپس لوں گا جس دن عمران خان کی جیب میں کوئی پرسنٹیج جائے سر گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا فورن فنڈنگ، سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں فورن فنڈنگ کیس کھول دیں۔ آگے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ بولنے دیں۔ نہیں سر یہ غلط ہے سر، یہ غلط ہے سر۔ سر آپ کا اپنا موقف ہے، آپ کسی چیز کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ میرا نام نہیں لینا سر، آپ یہ کہیں کہ آپ میں سے کوئی، آپ کہیں کہ میرے نزدیک میں آپ کی بات کو مانوں گا۔ سر میں اپنی ذات تک، مجھے یہ لگتا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلے مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنا جو جملہ ہے درست کر لیتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں سر دوسرا، اسی طریقے سے کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سینکڑوں ارب روپے جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد عوام کے ضائع ہوئے ہیں، ایکسچیکر کے ضائع ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ضائع کیے ہیں یہ سراسر جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ کیپٹن کی بنتی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کی بنتی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے جیسے وہ اپنے وقت میں اپوزیشن میں کہا کرتے تھے۔ سر میرا پورا جملہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں سر، ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ کون انکار کر سکتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں مختلف جگہ پر مختلف قسم کی کرپشن نہیں ہوئی، انتہا ہو گئی۔ اس کو آپ ذمہ داری نہ کرنے کی بات کریں، آپ اس کو رسپانسبلٹی نہ فلفل کرنے کی بات کریں۔ سر جو اس وقت میں LNG کے اوپر حکومت وقت کو پیسے زیادہ دینے پڑے، وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دینے پڑ رہے ہیں۔ آج 6 سال بعد، ایمانداری کی بات ہے، میں آپ یہاں لکھیں، آج صبح میرے گھر میں ناشتہ اس لیے نہیں بنا کہ گیس نہیں آ رہی تھی، ہمارا وہ اپنا جو مائکرو ویو ہے وہ خراب تھا۔ سر پورے پاکستان کا یہ حال ہے سر، خدا کے لیے پورے پاکستان۔ جی سر بتا رہا ہوں اسلام آباد، آپ ذرا سا وہ بتا دیں ایک آخری سر، کیونکہ مجھے جانا ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے سر۔ آخری جملہ وہ جو 15 کروڑ کا ہے اس کے اوپر تو بتا دیں، بلدیات کے اوپر۔ 15 کروڑ میں ہر MNA کو 20 سے 25% پرسنٹیج ملے گی، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہی دوست ہیں، ہم میں ہی بیٹھ کے کہتے ہیں، اور یہ ان کو oblige کرنے کے لیے کیا گیا۔ 5 سال میں ان کو 15-20 کروڑ کے حساب سے اگر 50 کروڑ روپے ملتے ہیں تو 20% 10 کروڑ ان کی جیب میں جائے گا۔ تو یار یہ بہت بڑی سیاسی رشوت ہو گئی نا سر، بہت بڑی بات ہے۔ جی شاہی سید صاحب، ٹائم ذرا کم ہے، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ شاہی سید صاحب آج ذرا میرے پروگرام کی ٹائمنگ میں فرق ہوگا۔ شاہی سید صاحب کیا بولتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور دیکھنے سننے والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے خیال میں انٹرو میں جس طرح سے آپ نے عمران خان کی پرانی سٹیٹمنٹ اور موجودہ حالات میں پچھلے 2.5 سال پہ آپ نے تبصرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل والا، کوئی شعور والا بندہ اس کے باوجود بھی اگر وہ ضد کرے تو ان کو پھر اللہ ہی سمجھائے، جس کے بارے میں عدالت کی ریمارک کے کہ موجودہ حکومت کو نہ اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، اور نہ ان کی پلاننگ ہے۔ پچھلے دور میں تو جو چور یا کرپشن یا ہوتا تھا تو حکومت ختم ہوتی تھی، تب جا کے کوئی کیس نکلتے تھے۔ اس کے دور میں چلتے ہوئے اگر آپ BRT کو لے لیں، اگر آپ آٹے کو لے لیں، اگر آپ چینی کو لے لیں، اگر آپ پیٹرول کو لے لیں، اگر آپ انرجی کو، جس چیز میں آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہاں گندی گندے، اور یہی وہ کہتا ہے، PDM کا کہنا ہے کہ بھائی سب سے پہلے یہ بندہ نااہل ہے، ان کو سائڈ کرے۔ یہ جو ہم ایک بات سن رہے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے،
تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے کارخانے کہاں ہیں، اس کا لینڈ کہاں کا ہے، اس کی زمینیں کہاں ہیں، ان کا شوگر مل ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ آپ سے اچھا کھا رہا ہے، آپ سے اچھا گھوم رہا ہے. ورلڈ کرکٹ کے کیپٹن بھائی کرکٹ کا کیپٹن اور بھی اس پاکستان میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، دنیا میں ہے بھائی، دنیا میں ہے. آخر اس کی سورس آف انکم کیا چیز ہے؟ وہ کتنا ٹیکس بھر رہا ہے اور یہ آپ سے کم ٹیکس بھر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا انکم ٹیکس بھی نہیں دے رہا ہے، بہت کم دے رہا ہے، تو سورس بھی نہیں ہے، پھر وہ بادشاہانہ لائف زندگی گزارنا، کرپشن نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے کو کب تک بیوقوف بناؤ گے؟ عوام کو کب تک بناؤ گے؟ بھائی وہ بادشاہ ہے اور اس سے رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اربوں کربوں کر کے، اور ان کے سارے چیزیں اس میں چل رہی ہے. تو مجھے یہ بتائے کہ آپ کہاں سے اس کو آنس کہتے ہو کہ ایماندار ہے والا؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں تو اس کو نہ پہلے سمجھا تھا، نہ بھی سمجھتا اور نہ آئندہ سمجھتا. آج ذرا ٹائم کم دے رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ڈسٹرب ہو گیا اور حکومت والے آدمی کو زیادہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس تینوں کے لیے 3 منٹ ہے، لیکن حکومت کے لیے 4 منٹ ہے کیونکہ وہ تینوں کو فیس کر رہے ہیں. میں پہلے آ جاتا ہوں صدیق الفاروق صاحب، 3 منٹ آپ کے پاس ہے. کوئی سوال نہیں کر رہا، میرے پاس سوال اور ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بہت جلدی. یہ جو جواد صاحب نے فرمایا، میں جواد صاحب کا احترام کرتا ہوں. انرجی مکس ہوتی ہے، 2 روپے یونٹ پن بجلی ہے، اسی طرح کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح باقی نیوکلیئر بجلی. ان کو جب اکٹھا کرتے ہیں انرجی مکس یا ایوریج، ان کی قیمت کم پڑتی ہے. اگر صرف IPPs کی بات کریں تو وہ مہنگی ہے، اور اس میں صرف سبسڈی بھی آ جاتی ہے. یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، یہ پڑھے لکھے آدمی ہے، یہ میرے خیال میں پڑھ کے آج نہیں ہے، تو اس لیے جو میں نے بات کی ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ 2.5 سال میں انہوں نے بیامر بھائیشہ پہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی. باتیں بہت کرتے تھے. دوسری بات جو عتیق صاحب نے کی، اس حساب سے اگر 25% ہے تو 3 کروڑ 75 لاکھ رشوت ہوئی، اور اگر 20% ہے تو پورے 3 کروڑ اس سال میں یہ جو پیسے دیں گے، یہ ہر اپنے MNA کو پیسے دے دیں گے رشوت. اور جو رشوت دے وہ کدھر ایماندار ہوتا ہے کہ جی وہ کرپشن نہیں کرتا؟ رشوت دینے اور لینے والا دونوں ہی پھر جائیں گے ادھر ہی. اس لیے وہ عمران خان جس نے اپنا کالا دھن 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں سفید کرایا ہو، بھائی حرام کا پیسہ ہے نا کالا دھن، وہ آدمی جو کالا دھن سفید کرائے وہ بڑا ایماندار ہے. تو عتیق صاحب بھی ذرا ٹھیک کر لیں. اس کے بعد جناب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ عوام ان کے کہیں ترجیح میں نہیں آتے. ناکام ترین حکومت ہے. میں تو عرض کروں ہر جگہ نالائکی ہے. تو جن کی انہوں نے ڈرائیونگ کی خارجہ محاذ پہ، سعودی پرنس محمد اور UAE، وہ بھی واپس پیسے 1 ارب لے لیے ہیں، اور دوسرا لینے والے ہیں اگلے مہینے، اور وہ بھی واپس مانگ رہے ہیں. اور کام کون آیا؟ آتے ہی سی ٹیکس فریز جس کا کیا پاکستان اور چین کا، اب وہ کام آ رہا ہے. یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے. کشمیر کا حال دیکھ لیں، تو اس پالیسی پہ خارجہ پہ ناکام، داخلہ پہ ناکام، انتظامی مشینری کو تباہ و برباد کر دیا، مشینری کو تباہ و برباد کر دیا، معیشت برباد کر دی، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، جھوٹ کو کام نہیں ہے. نالائق پرلے درجے کے. اگر اجازت تو مجھے نہیں دے گے جاوید صاحب، جواد صاحب. مریم بی بی تو انہیں کہتی ہے تابعدار خان. میں خدا کی اگر اجازت دیں جواد صاحب، یہ نالائکی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹوٹل ناکام، 0/0. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب جواد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. جواد صاحب کیا سوال کروں سر؟ اب آپ نے بولنا ہے، آپ کو پورا موقع دینا ہے، 4 منٹ آپ کے پاس ہے سر. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل صدیق الفاروق صاحب کے کچھ پوائنٹس جس میں انہوں نے کہا کہ انرجی مکس ہوتی ہے، تو میں انرجی مکس کی پرسنٹیج بتا دیتا ہوں تو پھر خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری انرجی کی پرائسز کیوں زیادہ ہیں. پاکستان میں جو ہائیڈل سے انرجی پیدا کی جاتی ہے وہ 38 سے لے کے 39% ہے، اور تقریباً 50% سے زیادہ جو ہے وہ فیول بیسڈ، پیٹرول بیسڈ جو ہے آپ کی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو 10% ہے اس میں نیوکلیئر اور آلٹرنیٹ انرجی یہ سب کچھ شامل ہے. اب پاکستان دنیا کے ان ممالک میں چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فیول بیسڈ انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے. جب ساری دنیا جب کول کی طرف جا رہی تھی، آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا رہی تھی، اس وقت یہ 2 گورنمنٹس جو تھیں یہ پاکستان میں فیول بیسڈ انرجی کی طرف جا رہی تھیں، اور اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اب جہاں تک صدیق الفاروق صاحب نے یہ کہا
کہ جی کہ یہ نالائکی ہے، تو میں نالائکی کا بھی تھوڑا سا دے دیتا ہوں، صرف 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا میں نالائکی کا ایک چارٹ پیش کر دیتا ہوں کہ پاکستان کا شمار اس وقت ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جس نے کرونا کے حوالے سے بہتر پرفارمنس دی ہے، جس نے کرونا کے دوران بھی اپنی اکانومی کو جو ہے نہ صرف ریوائیو کیا ہے بلکہ ٹیک آف پوزیشن پہ ہے. اس کے بارے میں اگر کچھ سٹیٹسٹکس اگر آپ جاننا چاہیں، اب بات کرنے دیں مجھے کیونکہ یہ 4 منٹ میرے ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فورن ریمیٹنس جو ہیں پچھلے 6 مہینے میں آئی ہیں. پاکستان میں ایکسپورٹس مینوفیکچرنگ کے حوالے سے سیالکوٹ اور فیصل آباد میں جا کے دیکھیں، پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی گئی ہے. آرڈرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اتنے لیبر نہیں ہے اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو پورا کیا جا سکے. یہ آپ کو چند ایک جو میں سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا زیرو ہونا وہ تو ہم کئی دفعہ بتا چکے ہوئے ہیں، یا فورن ریزروز جو ہیں وہ $9 بلین سے $20 بلین پہ ہیں، یا 6 مہینے کے اندر سٹاک ایکسچینج بولش ہے، یا ڈالر جو ہے 170 سے 60 پہ آ گیا ہے، یا 3 بڑے ڈیم بن رہے ہیں، یا راوی اربن فرنٹ کے لیے آج جو ہے 1 ارب جو ہے اس کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، یا راول پنڈی کی رنگ روڈ بن رہی ہے، یا بنڈل آئلینڈ کے اوپر جو ہے ایک ویژن لے کے آ رہے ہیں. یہ تو ایسے کام ہے کہ پاکستان میں اس وقت کنسٹرکشن کی، آپ جا کے کنسٹرکشن کے تمام انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت کنسٹرکشن کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی ہے پاکستان کے اندر. وہ ایمینسٹی کو اور ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنی انویسٹمنٹ اس کے اوپر آ رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو چند سٹیٹسٹکس بتائے ہیں جو آپ نالائکی سے جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو ان سے کمپیئر کر لیجئے گا کہ پاکستان کدھر ہے اور کدھر جا رہا ہے. اور اگر ہم قرضے واپس کر رہے ہیں سعودی عرب کو یا یو اے ای کو تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم قرضے واپس دے کے آ رہے ہیں. یہ انہی دنوں کے لیے ہیں، اگلے سال حالات بہت برے ہوں گے، وہ لوگ یہیں بیٹھے ہوں گے اور باہر سے پیسہ کوئی نہیں آئے گا. پاکستان انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے، ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. صدیق الفاروق ایک چیز تو مانے سر، ان کی بہت ساری باتوں سے میں شاید ایگری نہ کروں، لیکن صدیق الفاروق ایک بات پہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز کے جو سلسلے شروع ہوئے ہیں یہ تو سر پچھلی گورنمنٹ کی یہ سب خرابیاں تھی جو یہ صورتحال. میں آتا ہوں میاں عتیق صاحب کی طرف. اچھا ایک جملہ کہتے ہوئے آگے چلتا ہوں. جواد صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ 170 سے 160 ڈالر آ گیا ہے، لیکن جواد صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 123 سے 170 پہ لے گئے. 2 سے اوپر گیا. جی میاں عتیق صاحب 3 منٹ ہے آپ کی. اسی طرح کی بات 3 منٹ پر بالکل ویری کوئکلی 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلے تو آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. اور پیٹرول بیس یا فیول بیس انرجی کی بھائی ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، ابھی 3 روز قبل دوبارہ پرائسز بڑھائی گئی ہیں اور دنیا میں کہیں پرائسز نہیں بڑھ رہی. 72% ٹیکس لیوی ہے ہمارے پیٹرولیم کے اوپر جو عام لوگ بیچارے جو ٹریول کرتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے. نمبر 1 سر. دوسری بات یہ جو کہا گیا کہ جناب ہم نے کرونا کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے 2 کرپٹڈ وزیر ہیں جو ہیلتھ کے منسٹر تھے، دونوں پہ کرپشن کا الزام ہے. ایک صاحب باہر سے خالی بریف کیس لے کر آئے اور روز شام کو اسلام آباد میں بیٹھ کر پیسے اکٹھے کرتے تھے. میں نے پارلیمنٹ میں کہا کوسار والوں نے جا کے ایک ایک چیز ان کی پتہ کرا کے پرائم منسٹر صاحب کو دی. دوسرے منسٹر صاحب ہیلتھ کے وہ کرپشن کے چارج کے اوپر عمران خان صاحب نے 1 مہینہ ان سے ہاتھ تک نہیں ملایا. وہ ہمارے ایم این اے ہیں اسی پنڈی کے جس کی یہ بات کر رہے تھے، جس کا رنگ روڈ جواد بھائی ذرا چیک کر لیجئے گا، رنگ روڈ جی ایچ کیو والے بنا رہے ہیں، رنگ روڈ عمران خان نہیں بنا رہا. رنگ روڈ جو ہے وہ پرائیورٹی میں جی ایچ کیو نے ڈالا ہے پنڈی کے. اچھا تیسری بات بھی آ جائیے سر، جو ابھی کہا گیا کہ جناب دیکھیے یہ کرونا میں پریفرنس این سی اے سی ہے جناب، سارا کنٹرول راؤنڈ دا کلاک. کتنے جرنیل کتنے فوجی 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں بھائی. این ایچ اے میں جا کر دیکھیے شکل بدل دی گئی اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ 100% صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. اگر وہ منسٹری آف ہیلتھ میں آتا تو رولے گولے میں ہی سارا رول گول ہو کے یا وہ سر یہ این ایچ اے میں جو اس وقت ایک آڈٹ رپورٹ آئی ہے جو میں نے پیش کی ہے
جس میں تقریباً کوئی یہ 57 ارب روپے کی ریگولرٹیز ہے، اور یہ مراد سعید سر معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ میں نے نہیں کہا ہے، وزیر اعظم کا بھی جملہ ہے، جب آڈٹ ریگولرٹیز ہوتی ہے تو وہ کرپشن میں زمار کی جاتی ہے. یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ہے. irregularity نہیں ہے، irregularities ہے سر، لکھا ہوا ہے سر، irregularities لکھا ہوا ہے سر. اگر آپ کہیں یہ سر ایسے ہی ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی رسید نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ اس کی رسید دکھا دے تو آپ رسید دکھا دیں گے. سر میری بات سنیے، کلیریفائی کیا جاتا ہے، آڈیٹر اگر نہ کرے سر، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ڈاکٹر صاحب میں نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کی بات کر رہا تھا، جی منسٹری آف ہیلتھ کی بات کر رہا تھا سر. یہ ہائی وے کی بات نہیں کر رہا میں تو ان کے 2 منسٹروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کرپشن کا وہ لیول اپنایا کہ کان پکڑ کے دونوں کو باہر نکالا گیا، اور اس کے بعد یہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے کورونا کو، سر کریڈٹ ضرور لے رہے لیکن ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کریڈٹ لے رہے، کریڈٹ کام آپ نے نہیں کیا، کام جو ہے وہ فوجیوں نے کیا ہے، جنرل عامر نے کیا ہے، بریگیڈیئر منیر نے کیا ہے، ان کو جا کر کریڈٹ دیجیے جناب، جو 24 گھنٹے جاگ کے وہاں سارے معاملے. آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اسلام آباد کے 5 ہاسپٹل امریکن کو بیچ رہے ہیں، ذرا اس پر بھی سوچ لیجیے گا. انشاءاللہ ہم نہیں بیچنے دیں گے. جواد صاحب یہ آپ کے اتحادی ہیں، جواد صاحب یہ آپ کے اتحادی ہے، خیال رکھیے گا. ہم نے دو حکومت کے آدمی رکھے تھے. جی شاہی سید صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہیں، اگر اتحادی تو اپنی جگہ ہے، این سی او سی جو ہے ایک جوائنٹ فورم ہے جس میں فوج بھی ہے اور حکومت کے تمام ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے کورونا کی، اور دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. اور آپ شاہی سید صاحب کچھ بولے سر. میں کیا بولوں بھائی، آپ نے بولنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو میں کیا بولوں. انڈیا میں جاتے دیکھیں حالت کیا ہے اور پاکستان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو عوام کا کیا حال ہے. مہنگائی کا دیکھو آپ، بجلی دیکھو، آٹا دیکھو، دال دیکھو، نوکریاں دیکھو، آپ سب سے زیادہ چوریاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ رو رہے ہیں، ان کی حالات بری ہے. یہ جو ہرے باغ دکھا رہے تو یہ ٹی وی کے حد تک، سوشل میڈیا کے حد تک تو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر آپ وہ کیا کریں، وہ جواد صاحب کیا کریں؟ مثلا اگر وہ بیٹھ کر اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ تو کریں گے نا. جواد صاحب جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کی دفاع کر رہے ہیں، لیکن عوام سے پوچھے، عوام یہ باتیں سن رہے ہیں، عوام پہ گزر رہی ہے. آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، آپ نے بجلی مہنگی کی، آپ نے گیس ہے ہی نہیں ہے، آپ دے کیا رہے ہو، عوام کو کیا دے رہے ہو؟ آپ نے بہت بڑی اچھائیاں کی، کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، کوئی مکان بیچنے والا نہیں، کوئی چیز خریدنے والا نہیں ہے، پراپرٹیاں ساری رکی پڑی ہے. آپ کے پاس میں لاکھوں بندے بتا رہا ہوں کہ اس کی پراپرٹیاں رکی ہوئی ہے، کوئی چیز کوئی خرید پہ روک نہیں ہے. یہ بلڈر ہے سر، بلڈر سارے رو رہے ہیں. کس نے بھائی اگر آج خوش ہے تو یا تو چینی شوگر والا خوش ہے، یا سیمنٹ والا خوش ہے، یا سریا اور جو بڑے لوگ ہیں وہ خوش ہے. آپ غریب کو کچھ نہیں ہے. سیمنٹ والا کیوں خوش ہے؟ اس لیے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی چل رہی ہے. کچھ نہیں ہے بھائی، آپ کو آوا ہے، آپ ٹی وی کے اندر کوشش کر رہے ہو. سب لوگوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، کوئی مکان خریدنے والا نہیں ہے، بلڈر رو رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ پتہ نہیں کہ کون سی دنیا کی آپ رپورٹ دے رہے ہو. پاکستان کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں. پاکستان میں تو ڈالر کہاں گیا، پیٹرول چلا گیا، آپ کا آٹا کدھر ہے، آپ کی چینی کدھر ہے، آپ کی جو چیز خریدنے جاؤ آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو روزگار نہیں ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہے. آپ نے دیا کیا؟ صرف ڈکیتیاں، چوریاں. آپ کس شہر کا مجھے بتاؤ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس چینی آٹے کی کمیشن عمران خان کی جیب میں جا رہی ہے. تو بھائی یہ ساری دنیا کہہ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. عوام کی بات کرو بھائی، خدا کہہ رہے بس کرو. اب مزید اور جو ہے نا اس کی کارکردگی چھوڑ دو. یہ کارکردگی ختم ہو گئی. عوام رو رہا ہے، عوام پریشان حال ہے، کھانے کو نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. بس یہ لاسٹ منٹ میں جواد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان کی موجودگی کا. اور بہت نفیس آدمی ہے جواد صاحب، ظاہر ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو بھی فگر ہے وہ اپنے لحاظ سے. میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، بس ایک چیز پہ میں نے آبجیکشن کیا تھا. جواد صاحب میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، شاہزین بگٹی صاحب آئے، وہ آپ کے اتحادی ہیں، انہوں نے حکومت کی چارج شیٹ کر دی اور کہا کہ 0 ہے ان کی کارکردگی. میاں عتیق صاحب سمیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں یا کوئی اور ہو، وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی 0 ہے. آپ کے چودھری شجاعت صاحب سے پوچھو اور طارق ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی 0 ہے. آپ کے سارے اتحادی آپ سے ناراض ہیں اور آپ کی کارکردگی کو 0 کہتے ہیں، ایسا کیوں؟ بس سر مختصر سے بتائیں.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب